بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تو ہم بات کر رہے تھے قادیانیوں کے مسئلے پر۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب تک الحمدللہ یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب موجود ہیں، اس قسم کی کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کافر جو ہے وہ ملک کے کسی کلیدی ادارے پر فائز ہو سکے گا۔ دیکھیں، یہ فیصلہ بہت پہلے ہو گیا تھا، بھٹو صاحب کے دور میں ہی ہو گیا تھا، ان کو جو کافر قرار دے دیا گیا تھا۔ تو ان کے جو بھی کلیدی معاملات ہیں ان میں تو ان کی دخل اندازی نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ آج تک کبھی کسی نے کی ہے۔ اور خاص کر اس وزیر اعظم صاحب سے تو اس چیز کی امید جو ہے نا وہ بالکل چھوڑ دیں۔ یہ صرف جو میڈیا مافیا بن چکا ہے، یہ ان کے پروپوگنڈے ہیں۔ وہ سارے کرپٹ اینکرز اور ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے وہ حضرات ہیں جو اس قسم کا پروپوگنڈا کرتے ہیں، جو ان کے لفافوں پر چلتے تھے، جو دن رات ان کی غلامی میں ہی رہتے تھے، اور اس میں انہوں نے لاکھوں اور اربوں کے فوائد بھی ان دونوں گورنمنٹوں سے حاصل کیے۔ تو اس لیے سب مخلص پاکستانیوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ خدا کے لیے ان شیطانوں کے جو پروگرام ہیں ان پہ کان مت دھریں اور نہ ہی کسی کی بات سنیں۔ علماء دین سے اس چیز کی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز کو بھول جائیں۔ دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کا بھی جو حکم ہے اس کو آپ مد نظر رکھیں۔ جو پاکستان میں رہتے ہوئے ان کے جو حقوق ہیں اقلیتوں میں، وہ بھی دوسری اقلیتوں کے برابر نہیں ہیں۔ دوسری اقلیتوں کے برابر ان کو تو یہ ہے کہ وہ اپنے عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں اپنی جگہوں میں، وہ اس میں جگہوں کے اندر رہ کے اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ اجازت نہیں ہے۔ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں جانے کی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کی مسجدوں میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ قانون نے پہلے سے واضح کر دیا ہے۔ یہ سیاستدانوں کی چالیں ہیں جو مختلف لوگ اس بات کو ابھارتے ہیں تاکہ ملک میں جو ہے وہ فساد پیدا ہو اور افراتفری پیدا ہو۔ تو اس لیے ان کے چکروں میں نہ آئیں۔ تو جہاں تک بات ہے اپوزیشن کی اور اس میں جو بلاول زرداری کی بات ہے، تو وہ چونکہ ہوائی دنیا میں رہتے ہیں اور ہوائی باتیں کرتے ہیں، عملی طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر چوتھے دن وہ وزیر اعظم صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جو اس وقت کراچی کا حال ہے اس پر ترس کھایا جائے، جس پر آج تک انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ وہ کراچی جو روشنیوں کا شہر تھا، جو غریبوں کی ماں تھی، جو ہر ایک کو روزی دیتی تھی۔ جب میں کراچی گیا تھا تو اس وقت 1 روپے میں ہم جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے تھے۔ کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، آج سے 35 سال پہلے کی بات ہے صرف۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں نے کس طرح تباہ کیا۔ ان کے خاندان نے، اور خاص کر اس بلاول زرداری کے نانا جی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو تعلیمی اور اکنامی فیلڈ میں ہمیں نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو، وہ ناقابل تلافی ہے۔ آج بہت سارے پاکستانیوں کے پاس ڈگریاں ہیں لیکن تعلیم نہیں ہے۔ ٹیچر جو ہیں وہ جو اس وقت 2 گھنٹے پہلے اور 2 گھنٹے چھٹی کے بعد بچوں کو میتھ اس لیے پڑھاتے تھے کہ ان کے اسٹوڈنٹس کا اچھا رزلٹ آئے، وہ ٹیچر آج ختم ہو چکے ہیں۔ آج گورنمنٹ کے اداروں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بدماش ہیں یہاں کے اور ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ تو یہ ادارے کس نے تباہ کیے؟ ان لوگوں نے۔ اور اس کے بعد جو تھوڑی بہت کسر رہتی تھی وہ یہ جو شریف فیملی ہے، انہوں نے تباہ کر دیے۔ انہوں نے کرپشن میں پیپل پارٹی والوں سے بھی زیادہ کردار ادا کیا ہے، ہر ادارے کو کرپٹ بنا دیا۔ پولیس کا حال دیکھ لیں کہ کوئی بھی پولیس کا افسر جو ہے اکثریت میں، یعنی سب کی تو میں بات نہیں کرتا ہوں، ابھی بھی اللہ کا شکر ہے پولیس میں بھی ایسے افیسر ضرور ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتے ہوں گے،
جو قانون اور ملک کی پاسداری کرتے ہوں گے، لیکن اکثریت میں ایسا نہیں ہے۔ تھانے جو ہیں وہ بدماش گاہیں بن چکی ہیں۔ ایف آئی آر کا جو مطلب ہوتا ہے وہی ان کو نہیں آتا۔ ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو فرسٹ انفارمیشن ہے وہ کوئی بندہ آ کے دیتا ہے تو اس کی بنا پہ جو تحقیقات ہے وہ ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں تو ایف آئی آر کا مطلب ہے کہ بس اب وہ بندہ کام سے ہی گیا، جس کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی وہ پہلے تو تھانوں میں ذلیل ہوتا رہے گا، جو کچھ اس کے پاس ہے بیچ کے وہ ان کو رشوت کے طور پہ دے گا تو اس پہ سختی کم ہوگی، اور اس کے بعد پھر وہ کئی سالوں تک عدالتوں میں رلتا رہے گا۔ تو یہ سارے نظام کا جو ستیہ ناش کیا ہے وہ ان دونوں پارٹیوں نے کیا ہے۔ ملک کا پیسہ لوٹا ہے، ملک کی تعلیم لوٹی ہے، ہر ادارے کو لوٹا ہے، اور اپنی پیناڈول کے لیے بھی وہ باہر بھاگ جاتے ہیں۔ اس سے بڑا اور کیا ظلم ہوگا کہ ایک ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا شخص سارے پاکستانیوں کو چونا لگا کے چلا گیا، جھوٹ بول کے چلا گیا، ایک خود ساختہ بیماری کا بہانہ کر کے یہاں سے نکل گیا، اور کتنی ہی بے شرمی سے وہ بندہ جس کے لیے کورٹ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ اس کی زندگی کی گارنٹی دیں، تو وہ بندہ کتنی ہی بے شرمی سے چلتا ہوا ایک شاہی جہاز میں بیٹھ کے لندن چلا گیا، اور جو اس وقت جج صاحبان اور ہمارے جو لیبارٹریز والے تھے لاہور والے، ان سب کی رپورٹوں کے مطابق جو لمحوں میں مرنے والا تھا وہ اب 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، وہ ایک دن بھی لندن کے کسی ہاسپٹل میں نہیں گیا۔ تو اس میں کیا آپ کہیں گے کہ ہر شخص جو ہے، ہر ادارہ جو ہے وہ انہوں نے خریدا ہوا تھا۔ ان کی اس چلاکی پہ میں سچی بات ہے بہت حیران ہوں کہ انہوں نے پورے لاہور کی لیبارٹریوں کو خرید لیا، اور جس میں جناب عمران خان صاحب کے ہاسپٹل کی لیبارٹری کے انچارج بھی موجود تھے۔ تو یہ سارے لوگ خریدے گئے اور سب نے ایک ہی رپورٹ دی، 2000 آ گیا پلیٹلیٹ، یہ آ گیا وہ آ گیا، بس یہ لمحوں میں مر گیا، یہ وہ ادھر گیا یہ ادھر گیا، سب جھوٹ تھا، سب فراڈ تھا۔ وہ پھر بھی اگر ہمیں سمجھ نہیں آئے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ثناء اللہ فرام کویت۔ اللہ ہم سب کو صحیح سوچنے کی اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہربانی کریں وزیر اعظم صاحب کا ساتھ دیں، نیک انسان ہیں، اس ملک کی خاطر ساتھ دیں، اپنے ان اداروں کی خاطر ساتھ دیں جو دن رات اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں اس ملک اور اس قوم کی بہتری کے لیے۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان چوروں اور اچکوں کے چکروں میں مت جائیں، ان کو بہت آزما لیا، ان کے مزید چکروں میں نہ آئیں۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔